فاتحہ. فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ النسمات کلت الألسن عن غایت صفته والعقول عن کنہ معرفته والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریته سیدنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعجل فرج اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ تبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف. انسانی معاشرے کی تمام مشکلات کا حل اللہ کے ولی کا دنیا میں ظاہر ہونا ہے انشاءاللہ. تمام مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، خصوصاً جو بیماریوں سے گزر رہا ہے انسان. دعا کریں کہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو. اور دوسری جو اخلاقی اور ظلم جو ہو رہا ہے دنیا میں اس کا تدارک بھی ہو. جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک وعلی آبائه فی هذه الساعة ولیا وحافظا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی وعجل فرجہم. پھر یہ قرآنی دعا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہم. کرامت انسان موضوع ہے اور موضوع کی تفہیم و تشریح مسلسل کوشش کی جا رہی کہ سمجھیں، اس لیے کہ قرآنک ٹرمنالوجی کا سمجھنا ایک آسان کام نہیں ہے. اردو میں اس کا پیرلل نہیں ہے، نہ ہی ادر لینگویجز. ٹرانسلیشن میں
کرامت انسانی کو کرامت یعنی شرافت انسانی، اخلاق انسانی، اس طرح کی باتیں ہیں۔ انگلش کا ٹرانسلیشن جائیں تو وہ ہیومن ایکسلنس، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر اور نوبیلٹی وغیرہ ہے۔ اس کے معنی کئی الفاظ کے بعد تھوڑی سی سمجھ آتی ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ قرآن اپنے ہی طرز بیان سے بیان کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنے ماننے والے جو دربار میں ہیں ان سے کہا کہ مجھے وہ تخت بلقیس چاہیے اور بہت جلدی چاہیے، چونکہ حضرت سلیمان کی حکومت جنات پہ بھی تھی، انسانوں پہ بھی تھی، ہواؤں میں، چرن میں، پرن میں۔ قال الذی قال عفریت من الجن 39 آیت ہے، سورہ نمل 27 چاپٹر ہے، 27واں سورہ اور 39 چاپٹر ہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ روزانہ 10 آیتیں تلاوت کے ساتھ اپنی زندگی کو منور کریں انشاءاللہ۔ جن نے کہا کہ میں لاؤں گا مگر اتنی اجازت دیجیے کہ سیکنڈ سیٹنگ تک۔ حضرت سلیمان نے کہا نہ، فاسٹر چاہیے مجھے۔ یہ 40th آیت ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں میں۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھوڑا سا تھا، اس نے یہ کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک، مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تم ابھی پلک بھی نہیں جھپک پاؤ گے، میں لاؤں گا۔ اب یہ نہیں معلوم آج کل ماڈرن سائنس یہاں پر جو ہے، جو لوگ ہوا میں کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کتنی اسپیڈ میں آ سکتا ہے ایک میٹیریل۔ آج بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جو اس وقت ترقی ہو چکی تھی۔ علم کتاب تھوڑا سا رکھنے والا اس نے کہا میں لاؤں گا تمہارے پلک جھپکنے کے فریکشن آف سیکنڈ۔ لکھنؤ میں مجھے اس بچے پہ دعا کرتا ہوں، خدا انشاءاللہ تمام بچوں کی، ہمارے نوجوان یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صلاحیتیں، ان کے علم، ان کی سلامتی، ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے ایک دعا صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس نے فوراً ہی کمپیوٹر میں بیٹھ کر کے مجلس کے بعد وہ میرے پاس آیا، مولانا تقریباً 1100 کلومیٹر دور تھا، چونکہ فلسطین میں حضرت سلیمان اور یمن میں بلقیس، اور اس نے پورا حساب کر کے بتایا یہ اسپیڈ تھی، اور یہ اسپیڈ سے فریکشن آف سیکنڈ میں آنے کے معنی ہے کہ سوائے لائٹ اسپیڈ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ امکان یہ نہیں ہے کہ سوائے اس اسپیڈ کے کوئی یہ چیز آ سکتی ہے۔ تو قرآن ایک ایسی سائنس کو پیش کر رہا ہے جو لائٹ کے اسپیڈ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ابھی تک ہم لوگ سو رہے ہیں، ہم لوگ مسلمان اس بات میں ہیں کہ مولا کو کیا کہیں، ہم اس بات پر ہیں کہ نماز کیوں پڑھیں، ہم لوگ اس چھوٹی چھوٹی چکر میں پڑے ہوئے، سائنس وغیرہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان نے ہاں کہا، وہ ادھر فلما رآہ مستقرا عنده، جیسے دیکھا تخت بلقیس سامنے آ چکا ہے، قال، حضرت سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ سب کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہی فرق ہے جو دنیا والے جب کوئی ایبیلٹی کو حاصل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں، لیکن الہی نظام میں ہے کہ جب بھی حاصل کرتا ہے میں نہیں، اللہ۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، خود انڈرسٹینڈنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، اس کے بعد کی آیت ہے جو میرے آج کے لیے شاہد ہے کرامت انسانی سے متعلق جو بحث کر رہا ہوں۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ، یہ اللہ نے سب کی حکومت جو میرے ہاتھ میں دی ہے، اللہ نے کیوں دیا ہے؟ یہ امتحان ہے کہ میں شکریہ ادا کروں گا یا کفران نعمت کروں گا۔
سلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے یہ نعمت اس لیے کہ میرا ٹیسٹ ہو کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا یا کفران نعمت جنہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد کا ٹکڑا ہے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکریہ ادا کرے گا اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ يَكْفُرْ إِنَّهُ غَنِيٌّ کریم۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، اگر کوئی شکریہ ادا نہ کرے، تھینکس ادا نہ کرے، تو اللہ غنی بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے۔ دو باتیں لفظ ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ غنی۔ غنی کے معنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ غنی تو سب جانے پہچانے، مگر اس کے بعد کریم بھی ہے۔ یہاں پر شکر کی ادا نہ کرنے والے کے ساتھ کریم کی لفظ یہ ہے، ہماری زندگی میں انٹریکشن میں ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں اچھا کروں، اگر میرے ساتھ برا کیا تو میں اسے کیوں اچھا کروں۔ لیکن اللہ ایسا نہیں دیکھتا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے، مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، اس کی کرامت ہے، وہ کرامت وہ کریم دیتا چلا جاتا ہے۔ اس سے پتا چل رہا ہے کہ کریم کے معنی وہ فضل ہے جو وہ ایبیلٹی ہے جو سامنے والے کی دینے لینے سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے وجود میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کرامت کرے، کریم رہے۔ تو انسان بھی اس صفت کو حاصل کر سکتا ہے کہ اپنی فیملی میٹرز میں یہ نہ دیکھے کہ بیوی یہ کرے گی تو میں کروں گا، شوہر یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، بیٹا یہ کرے گا، نہ، وہ اپنی کرامت کو بتاتا رہے تو وہ پھر کریم کہلائے۔ یہ ہماری گفتگو ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کل سے مربوط کرتے ہوئے بات ہے، میرے ساتھ ہیں نہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہم لوگ مثال چاہتے ہیں دنیا میں، مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ واقعات بہت مرتبہ سنتے ہیں لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے۔ سورہ دہر 76 چاپٹر ہے قرآن کا، سورہ دہر پورا نازل ہوا شہزادی کے اس روزے کے بعد گھر میں، آپ سب جانتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے، بخار آیا، تب آیا تو انہوں نے نظر کیا کہ بچوں کی صحت پر ہم لوگ روزہ رکھیں گے، گرمیوں کا زمانہ تھا، روزہ رکھا، اور جب شام کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، 5 روٹیاں بنی تھیں اور گھر کی کنیز نے بھی روزہ رکھا تھا۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، کنیز نے بھی اس نظر میں شرکت کی تھی۔ تو معلوم ہے اسلام میں کنیز و آقا کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چیز ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم کون ہے؟ جو تقوی رکھتا ہے، مکرم ہے، وہ کریم ہے۔ وہ روٹیاں پہلے دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، کسی لین دین میں نہیں، محبت پروردگار میں، عَلَى حُبِّهِ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ہوم لیس کو کہتے ہیں، جس کا سکن نہ ہو اس کو کہتے ہیں مسکین۔ وَيَتِيمًا، یتیم آرفن کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسیر، مدینے میں کوئی اسیر نہیں تھا، بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ اسیر کیا ہے؟ اسیر یعنی جنگ جب ہوتی ہے اسلام اور کفر کے درمیان، اور مسلمان اگر کفار کے پاس چلے جائیں، یہ مسلم اسیر ہو گئے، تو مسلمان کوئی اسیر نہیں تھا مدینے میں۔ تو معلوم ہوا کون تھا اسیر مدینے میں؟ مسیح اسیر مدینے میں کافر تھا، نان مسلم تھا، جنگیں جو نان مسلم سے ہو رہی تھی وہ اسیر ہو کر کے آ رہے تھے، تو اس اسیر کو بھی گھر والوں نے کھلایا۔ تو جو بہت اچھی طرح سے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے، نان مسلم تھے، ان کو بھی روٹی کھلایا۔ اور ایک دوسرا نقطہ بحث ہے، اسیر گرفتار رہتا ہے، گرفتار رہنے والا دروازے پہ کہاں سے آئے گا؟ توجہ کا بات، معلومات دروازے پہ یہ گھرانہ آئے تو دیتا نہیں ہے،
ضرورت پہ اس کے پاس جا کے دیتا ہے. یہ کرامت اہل بیت. بہت اچھی طرح سے. یہ انتظار نہیں ہے کہ میرے گھر پہ آئے گا تو دے گا. نہ، جو ضرورت محسوس ہوگی. امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. ہاں، بہت بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم وعجل فرج. ہم امام علیہ السلام راتوں کو اٹھتے تھے، روٹی بانٹتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون ہے یہ. آپ نے کتنی مرتبہ سنا قصہ کہ ایک نابینا جو مولا کے شہادت کے بعد، وہ قصہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ روتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، دعا کر رہا تھا، پروردگار اس کو حیات دے، اس کو صحت دے، اس کو حیات دے، اس کو صحت دے. امام حسن نے پوچھا کس کے لیے دعا کر رہے ہو؟ اور میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، روزانہ مجھے آ کر کے روٹی کھلاتا تھا. تو انہیں کھلانے والا انٹروڈیوس بھی نہیں کرا، میں علی کھلا رہا. انہیں یہ بتایا نہیں کہ میں کھلانے والا کون ہوں. یہ ہے کرامت. ہم جب کوئی ڈونیشن وغیرہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پہلا نام کی چکر میں ہوتے ہیں. یہ نام کی چکر میں نہ ہونا ایک کرامت ہے. انسان اس مقام کو حاصل کرے. ابن عباس نے ایک روایت کی ہے، بہترین خوبصورت روایت ہے کہ میں حج میں مکے میں تھا. حج کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ، اعتکاف کا زمانہ ہے. مولا امام حسن علیہ السلام طواف کر رہے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والا محمد. یہ شرف تھا کہ میں بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ مولا کے ساتھ ساتھ رہوں. اتنے میں ایک شخص آیا، سوال کرنے والا آیا. مولا میں مقروض ہوں حالت طواف میں. اعتکاف جانتے ہیں، اعتکاف کے معنی جیسے ہی نیت کرتے ہیں اعتکاف، آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے. حالت اعتکاف میں ہیں اور طواف میں ہیں. آنے والا سائل نے سوال کیا، مولا میں مقروض ہوں اور میرا قرض ادا کیجئے. مولا نے کہا اس وقت میں حالت طواف میں، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا مولا نہ، اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے گرفتار کر دے گا، مجھے وہ زندان میں ڈال دے گا. وہ پاورفل انسان ہے. مولا نے یہ سنتے ہی امام حسن نے فوراً ہی طواف کو چھوڑا. اسی حالت میں طواف کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگے. ابن عباس نے پوچھا مولا آپ حالت اعتکاف میں ہیں، حالت اعتکاف میں گھر سے باہر، اس مقام سے باہر، اس مسجد سے باہر آپ جا نہیں سکتے. مولا نے کہا کہ میں نے میرے نانا سے سنا ہے ایک محتاج کی مدد کرنا ان جیسے سووں اعتکاف سے بہتر ہے. توجہ کا طالب ہوں. اعتکاف کی اہمیت قلیل ہے. اس انسان کی جو محتاج ہے اس کی مدد کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو معجزہ کہیں گے؟ نہ، یہ کرامت انسانی ہے. صلوات پڑھیے محمد. یہ موضوع کو ہم نے کیوں لایا، کیوں یہاں پر ٹورنٹو میں، ویسٹرن کنٹری میں ساری دنیا والے سن بھی رہے ہیں. جو لوگ عموماً میرے مجالس کو سنا کرتے تھے کراچی میں، وہ لوگ سن رہے ہیں آن لائن. ان سے بھی گزارش کر اس موضوع کی اس مقام پر لانے کی وجہ، ہماری زندگیوں میں ہم لوگ آج کل اتنے میٹریلسٹک ہو چکے ہیں کہ یہ ہو تو یہ ہو، یہ ہو تو یہ ہو. ٹٹ فار ٹاٹ کہتے ہیں جس کو. جیسے اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی برائی کی آپ کے ساتھ، فوراً ہی جواب دے دیا. یہ دین اسلام نہیں ہے. اسی امام حسن کا قصہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص آیا، پوچھا من انتا، من انتا، ہو آر یو. تو اس کے معنی کہ اسٹرینجر ہے. امام حسن کو جانتا کون نہیں ہے مدینے میں، لیکن سوال بتا رہا کہ وہ وہاں کا نہیں ہے. من انتا. امام حسن نے فرمایا میں انا حسن ابن علی. جیسے ہی حسن ابن علی کا آنے والا کہاں سے تھا؟ آنے والا شام کا تھا، سیریا کا تھا. سیریا میں بغض اہل بیت کا اتنا فیکٹری چل رہی تھی کہ 70,000 ممبروں سے سب علی ہوتا تھا. استغفر اللہ. یعنی مولا علی پر گالی بکی جاتی تھی. خطبہ جمعہ پورا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ برا بھلا نہ کہا جائے مولا علی پر. اعجاز صلح امام حسن یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی کوئی سیریا میں ایک بچہ بھی نکلے گا نہیں کہ جو مخالف اہل بیت. یہ صلح ہے امام حسن کا بہت بڑا معجزہ. بہرحال امام علیہ السلام نے جب اس شخص سے سنا وہ بک رہا گالی بکا. جب پورا ٹھنڈا ہو گیا
تو مولانا نے فرمایا کہ تم اسٹرینجر معلوم ہو رہے ہیں، یقیناً تم جو ہے مسافر ہو، چلو میں گھر کھانا کھلاتا ہوں۔ اب غور کریں، انالائز کریں، آج ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بات پر خدا محفوظ رکھے سپریشن ہو جا رہا ہے، طلاق ہو جا رہا ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، روزانہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کرامت انسانی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، اور ہم لوگ جو وہ صفت کو، وہ ایٹریبیوٹ کو جو حاصل کرنا چاہیے وہ ہمارے پاس باقی نہیں رہا، اور آخرت کا سوال ہی باقی نہیں رہا، آخرت کے ریوارڈ کا سوال ہی باقی نہیں رہا۔ ایک بہن نے مجھے بلایا، ٹیلی حال ہی کی بات ہے، میں اچھی طرح سے اس فیملی کو جانتا ہوں، اچھے خاصے بزنس مین ہیں۔ اس نے مجھ سے بلا کر کے کہا میرے حالات اچھے نہیں، میرے ہسبینڈ میرے کے درمیان ذرا حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ ذرا اس کو میرے لیے بتائیے، میرے لیے نسخہ بتائیے کہ کیا کروں میں نے اس مومنہ سے الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جو بات کہی وہ مومنہ نے مانا، اور الحمدللہ وہ فیملی خدا کا شکر ہے کہ سیف ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے دین کی طرف آئیے، دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ بہت توجہ کا طالب۔ میں نے حدیث سنائی بہت اچھی طرح ہے میرے ساتھ، آپ لوگ غور کریں بہت۔ حدیث یہ ہے کہ مولا کی حدیث ہے، جو جب بھی اہل بیت کی حدیث کے معنی سرکار کی حدیث، ہم اور اتنا عقیدہ رکھتے ہیں، قال الباقر کے معنی قال المحمد، قال صادق کے معنی قال المحمد، اتنے یقین کے ساتھ ہم لوگ ان احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں مولا نے فرمایا، اگر میں پہلے یہ ذرا سا الٹ کے بیان کروں گا، اگر کوئی عورت مرد کی بدخلقی، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سا کریم کا اپوزٹ لفظ ہم سن لیجئے اردو میں۔ کریم کا ضد جو ہے خسیس، اردو میں یہاں پر اب اتنی اچھی رہی نہیں رہی اردو میں، اگر آپ سن لیں خسیس بہترین لفظ ہے، جس کو ہمارے پاس عربی میں لئیم کہتے ہیں۔ کرامت کے مقابل میں لئامت کیا ہے؟ خساست۔ خساست بہت ہی بری صفت ہے انسان کی۔ خساست جب آ جائے تو بہت ہی مشکل ہے اس کی بیماری کو ہٹا سکے۔ یہ انسان کی بیماری ہے، اس کا حل انسانی معاشرے میں وہی دے سکتا ہے جو دیندار ہو، بتا سکے کہ دین کے احکامات کیا ہیں۔ تو یہ خساست، اگر شوہر خسیس ہو، ہمیشہ بدخلق ہو، غصہ ور ہو، گالی بکتا ہو، ڈانٹتا ہو ہر مرتبہ، مگر مومنہ اگر کوئی عورت صرف اس لیے برداشت کرتی ہے کہ گھر محفوظ رہے، گھر اچھا چلے، گھر اچھا رہے، بچے اچھے رہیں، وہ آج کی دنیا میں جب جائیں گے کسی کاؤنسلر کے پاس، وہ پہلے یہ بولے گا کہ یہ تمہارا you have to respect, self respect، یہ غلط ہے تمہارا، ایسا بولنے والا تمہارا شوہر ٹھیک نہیں ہے، فوراً چھوڑ کے جدا ہو جاؤ، he is not good۔ اسلام کہتا ہے نا، جدا ہونا کمال نہیں ہے، اس کے اندر کی برائی جدا کر دینا کمال ہے۔ توجہ، جدا ہو جانا تو بہت آسان ہے، ایزی ہے کہ آپ جدا ہو جائیں۔ حدیث میں مولانا نے فرمایا، اگر کوئی عورت مرد کی خساست کو برداشت کرے، مرد کے ظلم کو برداشت کرے، اور اپنے گھر کو یونائٹڈ رکھے، تو روز قیامت حضرت آسیہ کے ساتھ محفوظ۔ توجہ کا طالب، یعنی اب روز قیامت کیا ہے؟ میں خصوصاً میری بیٹیوں سے آج کل کی ایگزسٹنگ یہاں پر جو حالات ہیں، سارے دنیا میں حالات ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں ایک ہے دنیا، یہ دنیا کتنی ہے؟ دنیا دنی ہے، نیچی چیز کو کہتے ہیں دنیا، بالکل حقیر چیز کو کہتے ہیں دنیا۔ کتنے دن کیا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70، 80، زیادہ سے زیادہ 100۔ ابھی کسی نے کلپ بھیجا تھا، ایک پنجاب کے صاحب 111 کے ہیں، بتا رہے تھے ابھی میں شادی کر سکتا ہوں۔ ذہن ہمارا یا کھانے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بہرحال انسان سلوات پڑھے آلی محمد وعجل فرجہم، ہے میرے ساتھ؟ آپ لوگ غور کیجئے بہت اچھی طرح سے۔ اس نے یہ کہا کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی عورت اس طرح سے اس ماحول میں اپنے آپ کو برداشت کر کے زندگی بسر کرے، تو یہ دنیا کتنی ہے؟ 60 سالہ، 70 سالہ، زیادہ صد ایوریج جو ہے دنیا میں 60 ایئرس ہے، ٹھیک؟ بات جانے والی کتنے ہیں؟ کتنے سال ہیں؟ ہم فیہا خالدون، ایٹرنل ہے۔ اسی لیے خلقتم للبقاء لا للفنا، تم پیدا ہوئے ہو کاہے کے لیے؟ بقا کے لیے، فنا کے لیے نہیں ہے۔ فنا تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔
اسلام کیا کہتا ہے؟ جیسے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مطلب اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو پھر یہ حدیث کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم فنا ہونے کے لیے نہیں آئے ہو۔ تو معلوم کون سی چیز ہے جو انسان میں جو فنا ہونے نہیں دیتی؟ وہ فنا ہونے والی نہ دینے والی چیز ہے کرامت۔ توجہ، اگر انسان کریم بن جائے، چونکہ اللہ سے مل رہا ہے، تو میں مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں نقطہ ہوں، ایک ڈاٹ ہوں، ایک بلکہ قطرہ ہوں۔ توحید کے مقابل میں، ذات پروردگار کے مقابل میں میرا یہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، قطرہ ہے۔ یہ قطرہ میں یہاں ڈالوں گا، تھوڑی دیر میں آپریٹ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں کہیں پتہ ہی نہیں رہے گا، اس کو کہتے ہیں فنا۔ لیکن اس قطرے کو باقی رکھنا ہو تو کیا کروں میں؟ اس کو سمندر میں ڈال دوں میں، تو جب سمندر میں ڈالوں گا تو وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ انسان اگر توحید کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ یہی کہہ رہی ہے حدیث، اگر کوئی عورت اپنے تمام شوہر کی بدخلقی کو برداشت کرتے ہوئے کرامت انسانی کو باقی رکھے اور وہ اپنے گھر کی یونٹی کو باقی رکھے، تو اس کی ایٹرنل لائف کتنی اچھی ہو گئی۔ کس کے ساتھ ہے؟ جناب آسیہ۔ کون جناب آسیہ؟ جس نے کہا تھا ربی ابن لی عندک بیتن، مجھے گھر نہیں چاہیے، تیرے پہلو میں گھر چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں مومن کا جنت میں جانا کمال نہیں ہے، جنت میں سرکار کے ساتھ رہنا کمال ہے، جنت میں علی کے ساتھ رہنا کمال ہے، جنت میں حسین کے ساتھ رہنا کمال ہے۔ مجھے حسینی جنت چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ حدیث خوبصورت حدیث ہے، زندگیوں کو بچا سکتی ہے۔ انسان اور اگر سمجھے، ویلیو کرے۔ ویلیو کیا ہے؟ What is this world? Nothing، بہت جلدی ختم ہونے والی، پیرشیبل ختم ہونے والی ہے۔ اور کون سی چیز باقی رہنے والی ہے؟ ہمیشہ رہنے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ باقی رہنے والی چیز ہے، میٹر نہیں ہے، وہ کوئی اچھی چیز ہے۔ وہ اچھی چیز کیا ہے؟ کرامت ہے۔ On the other hand، یہ عورت کے لیے، اگر کوئی عورت اس طرح کی فیملی میں زندگی بسر کرے، میں امید ہے کہ سننے والے دنیا والے اسے سبق حاصل کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2001 یا 2002 میں کراچی میں میں نے پری میرج سیمینارز پیش کیا تھا۔ 800 نوجوان لڑکے لڑکی، ایک نوجوان جوڑا میرے پاس آیا، مولانا لاسٹ 2 منتھ پہلے ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس یہ کورس چل رہا ہے، ہم شریک ہوئے ہیں، اگر کچھ مل گیا تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ کورس کے تیسرے دن میرے پاس آ کر کے وہی جوڑا شکریہ ادا کیا، مولانا ہم نے طے کر دیا کہ ہم زندگی بھر تک کبھی جدا نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، ہم لوگوں کو دین کے پرسپیکٹیو سے واقفیت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو اس طرح سے جیسے سمجھنا چاہیے، ہم نے دین سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم دین کو سپرفیشل جانتے ہیں، دین کے ڈیپتھ سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ڈیپتھ سے واقف ہو جائیں گے تو لذت زندگی ہوگی۔ جب عورت گھر میں محنت کرے گی، ہنڈیا بنائے گی، اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ کرامت کے طور پر اس کو محسوس کرے گی، وہ کریمانہ آپ کے ساتھ پیش کرے گی، اور جب ایسی ہوگی تو جناب آسیہ کے ساتھ وہ مشہور ہوگی، یعنی ولایت الہیہ حاصل کرے گی۔ اب آئیے on the other hand، اگر شوہر زوجہ کے بدخلقی خساست کو برداشت کرے تو ذات پروردگار، یہ حدیث مولا کی حدیث ہے، یہ ذات پروردگار کس کے ساتھ محشور کرے گا؟ اس شوہر کو محشور کرے گا حضرت نوح کے ساتھ۔ توجہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 2 پیغمبروں کی بیویاں کانتا تحتا عبدین من عبادنا، کون ایک حضرت نوح کی زوجہ، ایک حضرت لوط کی زوجہ۔ سورہ تحریم 67 چاپٹر ہے، ابتدا میں قصہ ہے۔ یہ قصے قرآن میں پڑھنے کے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ رہنے سے بھی کرامت ملتی نہیں ہے، ان کو ہی ملتی ہے جو کرامت حاصل کرے۔ نور آپ کو نور نہیں دیتا جب تک کہ نور سے آپ استفادہ کریں۔ اگر آنکھ بند کر لیں تو آپ ہی اندھے رہیں گے۔ اسی طرح سے اپنے وجود میں جب تک وہ صفات کو نہیں لیں گے، اس وقت تک اہل بیت کے قریب ہونے کا دعویٰ ہمارا
صحیح نہیں رہے گا. بہت اچھی طرح سے اگر کوئی شوہر زوجہ کی خساست، زوجہ کے ظلم، زوجہ کے برائی کو برداشت کر کے گھر کو یونائٹڈ رکھتا ہے، اگر اس حدیث پر عمل کریں ہزاروں گھر بچ سکتے ہیں. اور اگر دنیا قبول کر لے تو کہیں طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، ویو لینتھ کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، مسئلہ ہوگا لو اینڈ کیئر کا. وہ کب ہوگا؟ جب انسانی اقدار کرامتوں تک. صلوات پڑھیے محمد والے. اس کے بعد معنی یہ نہیں ہے کہ کل سے شوہر جو ہے خصاصت شروع کر دے، زوجہ خصاصت شروع کر دے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی کمی موجود ہے تو کم کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو آخرت کے وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا کی طرف اپنا زندگی کو ملانے کی کوشش کرے. توجہ طالب ہوں کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد اس طرح کی عورت کو زندگی بسر کرے. میں تو ایک چیلنج اور پیش کرتا ہوں. ہم لوگ 14 معصومین کے ماننے والے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے ماننے والے ہیں. کوئی ایک پیغمبر کا قصہ سنائیے جس نے طلاق دیا. جی یہ قصہ سنائیے، کوئی ہے؟ کوئی بتا دیں. مولا 14 معصومین میں بتائے کس نے دیا. اور قرآن یہ کہتا ہے سرکار کی زندگی کے سلسلے میں کہ 2 رسول کی بیویاں، ہمیں نہ نام ہے نہ کچھ نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبَكُمَا، اے رسول کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. ہمیں معلوم نہیں ہے کون ہے. مجھے بتانا میں قرآن کی عادت ہی یہی ہے کہ قرآن جو ہے ایک جنرل گفتگو کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ کون ہے. ہم لوگ ناموں کے چکر میں نہ جائیں. 2 بیویاں ایسی ہیں جن کے دل ٹیڑے ہو چکے تھے مگر سرکار نے طلاق نہیں دیا. طلاق دینا کمال انسانی نہیں ہے، نہ دینا کرامت انسانی. صلوات پڑھیے. اس موضوع کے انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگ جب تک اسلام کو اپنی زندگی سے مربوط نہیں کریں گے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں گے. یہ آوازیں آتے رہنا چاہیے کبھی کبھی. اللہ صلی علی. کووڈ 19 کی وجہ سے ریسٹرکشن آف پاپولیشن ہے، لیکن یہاں پر ملائکہ بھرے ہوئے ہیں تو آپ لوگ ملکوں سے کم نہیں ہے. درود بھی ایسی پڑھیے کہ ایسے معلوم ہے کہ دنیا والوں کو یہاں پر ہزاروں کا مجمع. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وعجل فرجہم. اس ایک حدیث نے ایک مومنہ کے گھر کو بچایا. اور جب بھی بات کرتی مولانا اس حدیث نے مجھے جب بھی خدا نہ خواستہ کبھی میں سوچتی ہوں تو میں کہتے ہیں نا I'll not going to do this. اگر آخرت میں اتنا بڑا ریوارڈ مجھے مل رہا ہے تو انسان اس کرامت کو حاصل کرے. اب رہیے، اب اور ذرا سا آگے بڑھیے. عبداللہ ہے بن سلط، ابا سلط کا نام سنا ہے، اس سے راوی ہے، اس نے روایت کی ہے. مولا امام رضا علیہ السلام. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اس نے روایت کی بلخ کے رہنے والے نے مجھے یہ بتایا کہ مولا کے ساتھ میں سفر میں تھا جب خراسان مولا جا رہے تھے. بہت اچھی طرح سے غور کیجیے. مولا کے جب ساتھ تھا، مولا کے ساتھ موالی کے معنی ہیں کچھ ایسے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہیلپر ورکرز، کام کرنے والے بھی تھے مولا کے ساتھ. جب لنچ کا موقع آیا تو مولا نے اچھا یہ بھی خاص من السودان، حدیث میں یہ لفظ ہے من السودان. وہ سودانی تھے، سودان جس کو سودان کہتے ہیں، سودان سے تعلق. اس کے معنی کہ افریقن. مولا کے ساتھ چل رہے تھے کام کرنے والے. جب لنچ کا ٹائم آیا تو مولا نے دسترخوان سب کے ساتھ بٹھا کر کے ساتھ بیٹھ گئے مولا. یہ بلخ کا رہنے والا اس نے مولا سے کہا کہ آپ کا مقام دیکھیے، یہ دیکھیے یہ نوکر آپ کے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے، ذرا سا دسترخوان الگ کر دیجیے. آج ہمارے پاس
کوئی سی ای او آ کر کے کوئی ساتھ بیٹھ کے کھاتا تو ہم لوگ زندگی بھر تک اس کی تعریف کرتے، ارے بھائی دیکھو بھی وہ ہی از ڈاؤن ٹو ارتھ، یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، کیسا دیکھو ہمارے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس میں کوئی اس طرح کا غرور ہی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے امام اہل بیت کے گھرانے والے نے ایسی مثال دی ہے کہ سوڈان کے لوگ ساتھ ہیں اور وہاں پر مولا نے دسترخوان ساتھ کھایا، تو جب اس نے کہا کہ مولا جدا کر دیجئے، مولا کو ناگوار گزرا جملہ، مولا نے کہا ان کے ماں باپ بھی آدم و حوا ہیں، میرے ماں باپ بھی آدم و حوا ہیں، اگر اللہ کے نزدیک کوئی مکرم ہے تو اس کا عمل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ انسانی اقدار کو اس مقام تک پہنچانے کا نام ہے کرامت۔ میں اور ایک چیز پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ بھی بہت غور کریں انشاءاللہ، اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو آپ پھر سنیے، پھر اس کو نوجوان جو ہے دیکھیے، جب تک کہ ہم لوگ عملی میدان میں نہیں آئیں گے تو اسلام کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ بہت ہی آیت کا ٹکڑا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، عجیب و غریب ہے ٹکڑا یہ، وَلَا يَنْصُرُ، لام تاکید، اس کے معنی یقیناً 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 اللہ مدد کرتا ہے، یقیناً 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 اللہ مدد کرتا ہے، کس کی؟ جو اس کی مدد کرے۔ پروردگار کی مدد کیا اللہ محتاج ہے؟ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کی مدد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو آج آپ اخبار سن رہے ہیں کہ رہبر کی رہنمائی وہ مقام پر آج حاصل کر لیا، آج آہستہ آہستہ یورپین کنٹری ٹوٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غلط ہوا ہے ان کے ساتھ، تو پتا چلا کہ اگر آپ اپنے پیروں پر باقی رہیں، اپنے اصولوں پر باقی رہیں، دنیا آپ کے قدموں پہ آئے گی، تو آپ دنیا کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے ایک مرتبہ رزق کے پیچھے تم دوڑتے ہو، ایک مرتبہ رزق تمہارے پیچھے جو ہوتا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان کرامتوں کو باقی رکھے۔ جب فضہ شہزادی کے پاس آئیں، یہ لفظ I don't know کہاں سے آیا، عموماً آما کے معنی ایک جو نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کنیز ہو، لیکن ہمارے پاس ترجمے جو ہوئے ہیں جناب فضہ کو کنیز فاطمہ زہرا، لیکن چونکہ یہ گھرانہ بہت عظیم گھرانہ ہے، جو آنے والا معرفت رکھنے والا اپنے آپ کو غلام کے طور پہ پیش کرتا تھا اور اپنے آپ کو عورتیں کنیز کے طور پر پیش کرتی تھی، حالانکہ وہ کنیز کے طور پہ نہیں تھی، ایز اے میڈ ورکر تھی شہزادی فاطمہ زہرا۔ فرسٹ ڈے آئی ہے، توجہ بہت اچھی طرح سے۔ آج وومنز رائٹ، فیمنزم، اتنے سوالات ابھرتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے۔ 1400 سال پہلے ایک عورت کہاں کی ہے فضہ؟ ایتھوپین۔ توجہ، باپ نے بلال کو دیا تھا، بیٹی نے فضہ کو دیا ہے۔ ایتھوپین لیڈی ہے، فرسٹ ڈے آئی ہے، شہزادی نے برنامہ بنایا، پروگرام بنایا، اس کے ساتھ پیش کیا کہ دیکھو تم آئی ہو، ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرو گی۔ اب اس کو انالائز کیجئے، یعنی ہیومن باڈی تمہاری بھی ہے، میری بھی ہے، تم بھی تھکتی ہو، میں بھی تھکتی ہوں۔ اہل بیت سپر نیچرل پاور کو ہمیشہ بتاتے نہیں ہیں، یا بتاتے تو ہمارے لیے نمونہ نہ ہوتے، ہمارے لیے ایگزامپل نہ ہوتے، وہ ایز اے ایگزامپل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کاہے کے لیے؟ تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہم لوگ عمل کر سکیں۔ توجہ، شہزادے نے کہا ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی، یہ ہو گئی باڈی کی نیڈز۔ میں نے کراچی میں جس گھر میں تھا، میں جس میں رہتا ہوں، ماشاءاللہ جب بھی جہاں جاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ مولانا کو ذرا سا ٹھکانے کا گھر ہو، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھکانے پہ لگا دیتے ہیں، جی کوشش ہے نا بھی۔ تو عموماً میں نے یہ کہا ہے، ہمارے پاس جتنے بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری نہیں، مسلمانوں کی کنٹری کے اندر جو ورکرز ہیں، اندر اے سی چل رہا ہے اور باہر جو ہے 27, 30, 35, 40 گرمی ہے، اور بیچارے کا وہ گیٹ پر رہنے والے مزدور کا جو کمرہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک فین چل رہا ہے جس میں گرم بھاپ ملتی ہے، کوئی ٹھنڈی نہیں ملتی، اندر جو ہے ماشاءاللہ اے سی چل رہا ہے۔ تو یہ انسان نے کیا خطا کیا ہے؟ اس کی غربت نے تم کو اس مقام پہ پہنچا دیا، مگر
اہل بیت کا گھرانے کی کرامت یہ ہے، انسان کو انہوں نے انسان سمجھا، دسترخوان پر بھی بٹھایا، نہ صرف دسترخوان مادی پر، علم کے دسترخوان پہ بھی بٹھایا۔ دیکھیں بہت اچھی طرح سے کتنے ہمارے پاس ورکرز کو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول بھیجا ہو۔ گھر میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، 18 ایئرز 20 ایئرز کی جوان بچے میں نے دیکھا کئی گھروں میں کام کرتی ہیں۔ کیوں؟ بیچاری غریب ہیں، محنت کر رہے ہیں، کس کے پاس؟ مولانا مزدوری کرنے کے لیے آئی ہیں۔ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ آئی ہیں کون؟ فضا، کاہے کے لیے؟ کام کرنے کے لیے میرے پاس۔ اس کے دو حق ہیں، ایک جسم کا حق ہے اور اس کا وہ معنوی حق ہے، اس کا روح کا حق ہے۔ جسم کا حق بھی مجھے ادا کرنا ہے، اس کے روح کا حق بھی مجھے ادا کرنا ہے۔ جسم کا حق ایسے ادا کیا، ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرو گی، اور روح کا حق ایسے ادا کیا کہ فضا کو ایسی تعلیم دی، اب فضا زبان سے بات نہیں کرتی، قرآن سے بات کرتی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہیوی، مگر ہم لوگ یہ فضائل میں سوکل فضائل کہہ کر کے خاموش نہیں ہونا ہے، پریکٹیکلٹی ہے، یہ ایگزامپلز ہیں جو اہل بیت نے اپنی زندگی میں دیے ہیں تاکہ ہم لوگ اس زندگی میں چلائیں، اس طرح سے کہیں، ورنہ اہل بیت کو ان مشکلات سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مولا امام حسین ایک اشارہ کر دیتے تو بالا ہو جاتی تھی دنیا، مگر اشارہ کرنے کے بعد پھر اسلام ہی نہیں رہتا تھا۔ تو اسلام کو اصل اصول دین پر باقی رکھنا امام، اسی لیے ان لم اخرج اشرن و بطرن و مفسدن و ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد۔ یہ ہے کرامت کی یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ ہم لوگ اردو میں کرامت کو معجزے کے طور پر سنتے ہیں، مگر قرآن نے کرامت کو کچھ اور پیش کیا، جیسے میں مسلسل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے انسان کو تعلیم دی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم علم الانسان ما لم، پڑھانے والا کون؟ اکرم، لانے والا کون؟ کریم۔ جو کتاب آئی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ جو رسول آیا ہے جس پر یہ قرآن آ رہا ہے وہ کون ہے؟ رسول کریم۔ یہ جو سفرا ذات پروردگار کی طرف سے ایمبیسیڈرز آئے ہیں، وہ سفرت کرامہ، یہ کون ہیں؟ پورے کے پورے انبیاء کریم ہیں، یہ لوگ کرامتوں کو لے کر کے آئے ہیں۔ ایک کرامت انسانی کیا ہے؟ جیسے آپ نے مثال آپ دیکھی کہ انسان اپنے اقدار کو اتنا بلند کر دے کہ وہ ختم ہو جائے مگر اس کی کرامت ختم نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ انہی مثالوں میں کربلا کے واقعہ جتنے بھی ہیں اعجاز کے طور پر آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ راستہ روکنے والا کون تھا؟ اور تھا، اس نے باقاعدہ راستے کو روکا تھا، چونکہ وہ کمانڈ اس کی یزید کی آرمی کے ساتھ چلا تھا، 1000 بیٹیلین کا چیف تھا۔ اور یہی وہ شخص ہے جو راستے میں، اب آپ کو، ہم لوگ ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب تھوڑی سی تھپڑ اللہ کی طرف سے مل رہی تو ذرا کچھ سمجھ میں آ رہا کہ دنیا کیا ہے۔ ڈیزرٹ پہ سفر کرنے والے کے لیے سب سے مشکل مسئلہ پانی، اور ان کے لیے پانی کے معنی ہیں آب حیات۔ اگر خدا نخواستہ ڈیزرٹ میں سفر کرنے والے کے لیے اگر پانی ختم ہو جائے تو اس کے معنی کہ حیات ختم ہو گئی۔ تو پہلی چیز جس کو تلاش کرتے ہیں وہ لوگ پانی ہے۔ مولا امام حسین نے پڑاؤ ڈالا ہے اور ادھر سے ہور کی آرمی، سنیے آپ نے میری طرف سے، 1000 بیٹیلین کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ آیا ہے قتل کے لیے، روکنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے۔ جب مولا نے دیکھا کہ پیاسے ہیں، مولا نے کہا کہ ان سب کو پانی پلائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اتنا پیاسا تھا کہ امام حسین نے اپنے ہاتھ سے مشک لیا۔ اگر کوئی آپ کے پاس یوٹینسل نہ ہو، کوئی گلاس نہ ہو تو پانی کب لیں گے؟ پانی اگر پینا ہے تو آپ اپنا ہاتھ یوں رکھیں گے، وہ پانی ڈالنے والا پانی ڈالے گا۔ امام نے اس کو اپنے ہاتھ سے
مشکیزہ لے کر کے اس کے منہ پر پانی ڈالنے لگے، وہ پینے لگا، اتنا پیاسا تھا کہ وہ کانپ رہا تھا، تو مولا نے اس کے سر کو سینے سے لگایا۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو دور کر دیتی ہیں مراکز سے، اپنے مقامات سے۔ یہ کون سی کرامت ہے کہ ایک ایسی آرمی جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے، ختم کرنے والے کے لیے آ رہی ہے، اس آرمی کے افراد کو مولا اس مہربانی سے دیکھ رہے ہیں، یہ کرامت نفس۔ اور کربلا کے دروس یہ درس ایسے نہیں کہ اس کو میں بھولا دوں یا ایسے، نہ، اصل ہدف یہی ہے مجالس میں کہ ہم لوگ انسپائر ہوں اور وہ روشنی حاصل کریں جس کے بعد یہ روشنی ہماری زندگی تک، ہماری زندگی کو بدلے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے۔ بہت اچھی طرح سے مولا نے کسی کو بلایا، کسی کو روک دیا۔ خط لکھ کے مولا نے بعض کو بلایا، بعض کو کہا کہ تم نہیں، مت آؤ، وہیں رکو۔ تو معلوم ہوا کربلا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کربلا اس مقام کا نام ہے جہاں اسلام بیمار تھا۔ بیمار جب کوئی ہوتا ہے تو بعض وقت دوا کام نہیں آتی، بلکہ آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور جب آپریشن کیا جاتا ہے تو خون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ خون ہر ایک ملتا نہیں ہے جب تک کہ گروپ نہ ملے۔ توجہ، کربلا میں امام حسین نے انہی کو لیا جو اس گروپ کے ہوں، اس مقام کرامت کو پہنچتے ہیں۔ جب جناب زینب نے دیکھا دوسری محرم سے لے کر ہر تھوڑی دیر کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، تکبیروں کی آواز آتی ہے، پوچھتی ہے فضا معلوم کرو کون آیا؟ شہزادی 1000 فوج کے ساتھ ہو آیا ہے، 4000 فوج کے ساتھ ابن سعد آیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ماں جائے کو بٹھایا، میں جب سے آئی ہوں میں ہمیشہ سن رہی ہوں کہ جو آتا ہے آپ کے قاتل، آپ کا خون کا پیاسا آتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ کا چاہنے والا بھی آ جائے؟ مولا نے خط لکھا اپنے بچپنے کے دوست کو، من الحبیب الی الحبیب، رجل فقیہ۔ کوفے کے حالات ہسٹری بتاتی ہے کہ اتنی خراب تھے کہ جو سب سے زیادہ بومنگ بزنس تھا لوہار کا بزنس تھا، جس کو بلیک سمتھ کہتے ہیں۔ جہاں پر تیر بن رہے تھے، تبر بن رہے تھے، تلواریں بن رہی تھی، کس کے لیے؟ نواسے رسول کے لیے۔ کوفہ بہت پرآشوب ہو چکا تھا۔ جب یہ نامہ بر لے کر کے پہنچا ہے حبیب کے پاس، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ شام کا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ڈنر کے لیے، 2 لقمے اٹھائے، اور جیسے ہی لقمہ گرا تو عربوں میں ہوتا تھا کہ جب کبھی اس طرح کا واقعہ ہو تو کوئی قاصد آیا چاہتا ہے۔ دق الباب ہوا، پوچھا من انتا؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین۔ جیسے ہی برید الحسین سنا، حبیب کھڑے ہو گئے، دوڑے ہوئے دروازے تک پہنچے، دروازے کو کھولا، خط آیا ہے، تیزی سے خط کو کھولا، لکھا ہوا تھا حبیب سخت ضرورت ہے کہ تم ہماری کمک کے لیے آ جاؤ، مدد کے لیے آ جاؤ۔ بے اختیار حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ فاطمہ کا لاڈلہ، رسول اللہ کا نواسا ہم جیسوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ دیر تک روئے اور آنسوؤں کو پوچھ کر نہ جانے کیا دل میں آیا۔ جب واپس لوٹے زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا نہ کوئی بات ہوگی۔ حبیب نے کہا یہ بات ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا۔ کہ میرا خیال مت کرو، جاؤ، یہ بہترین موقع ہے، جاؤ مدد مولا کے لیے نکلو۔ حبیب کہتے ہیں کہ اتنا پرآشوب زمانہ تھا کہ ہر طرف جاسوس لگے ہوئے تھے، تو اسی لیے میں نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑے کو لو اور یہ گھاس اور میرے مزرعہ کے پیچھے کے راستے سے فلاں مقام پہ ٹھہرو اور میں وہاں پہ پہنچوں گا۔ حبیب دوسرے راستے سے پہنچتے ہیں،
جب حبیب کہتے ہیں جب قریب میں پہنچا ہوں تو گھوڑا گھاس سے منہ اٹھا چکا تھا اور غلام یہ کہہ رہا تھا اگر میرا آقا تجھ پر بیٹھ کر حسین کی مدد کے لیے نہیں جاتا تو میں خود بیٹھ کر جاؤں گا۔ حبیب اپنے چہرے کو پیٹتے ہیں، اتنا کیا سخت وقت آ گیا ہے کہ ایک غلام بھی بے چین ہے حسین کی مدد کے لیے۔ امام حسین روز عاشور علم دے رہے ہیں، سب کے ہاتھ میں ایک علم باقی ہے۔ کسی نے کہا مولا دے دیجئے، مولا نے کہا اس کا حقدار ابھی آیا ہی چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ کوفے کی طرف گرد و غبار ابھری، مولا نے کہا عباس جاؤ استقبال کرو، آوازیں تکبیروں کی آئیں۔ ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے پوچھا فضہ معلوم کرو کون آیا ہے؟ فضہ واپس آئی، شہزادی مبارک ہو مبارک ہو، کون آیا ہے؟ کہا مولا کا بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے۔ زینب نے کہا جاؤ فضہ میرا سلام سنا دو۔ جب فضہ لوٹ کر آتی ہے، حبیب تم کتنے خوش قسمت ہو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کر رہی ہے۔ فضہ کے اس سلام پر حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اے پروردگار آل محمد پر ایسا وقت آ گیا میں کہوں حبیب یہ سلام ہے شہزادی زینب کا، تم بے چین ہو رہے ہو، شام غریبہ ہوگی جب کہ زینب پکار رہی ہوگی بابا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنی ید قدرت سے بچا لے۔ پروردگارہ ہمارے نفسانی کرامتوں میں اضافہ فرما، ہمارے دلوں کو اتنا بزرگ کر دے کہ ہم چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں۔ خدایا پروردگارہ ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار خصوصاً کووڈ-19 کے حوالے سے یا کسی اور بیماری کے حوالے سے جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ خدایا پروردگارہ ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے۔ مالک پروردگار انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے۔ مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ ماتم حسین یا حسین بولتے رہی یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین 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 سب جواب دیں۔
یا حسین 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 کربلا جا میرے حبیب میرے دوست 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 کربلا جا میرے میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا سب جواب دیں میرے حبیب میرے دوست کربلا تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا تمہارے آنے سے صحرا میں مجھ کو چین ملے ملے حسین سے تو اور تجھے حسین ملے نہ تیرے ابن مظاہر تو اب لگا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا تمہارے آنے سے صحرا میں مجھ کو چین ملے ملے حسین سے تو اور تجھے حسین ملے نہ تیرے ابن مظاہر تو اب لگا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا نبی کے لال سے امت نے منہ ہی پھیر لیا سلگتے دشت میں ابن بطول گھیر لیا کٹھن ہے بخت بھلا میرے ہم نوا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا
علی کی بیٹیاں ہمراہ میرے آئی ہیں بچان دین وہ بچے بھی ساتھ لائے ہیں اگر تو آئے بڑھے ان کا حوصلہ جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا تقیر اپنے وطن کو حبیب نے چھوڑا زمان سار کو سے خوش نصیب نے چھوڑا جو خط میں مولا کا لکھا ہوا پڑا جا میرے حبیب میرے دوست کربلا جا میرے حبیب میرے دوست تمہیں بلاتا ہے زہرا کا لاڈلا جا میرے حبیب دوست کربلا